السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف ہے، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 68 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جس وقت وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، علی یوسف، اوپر یوسف علیہ السلام کے، یعنی سامنے یوسف علیہ السلام کے آئے، ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آوا، انہوں نے جگہ دی، الیہ، طرف اپنی، اخاہ، اپنے بھائی کو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جو تھے وہ چھوٹے بھائی کو لے کر آئے اور ان کے کمرے میں داخل ہوئے، تو سالوں سے بچھڑے ہوئے بھائی کو تخت پر جو ہے اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی سے، انی، بے شک میں، میں ہوں، اخو کا، بھائی تیرا، فلا تبتئس، پس نہ دل برا بنا، نہ پریشان ہو، بما، بس کے، کانوں، جو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے۔ بڑے بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر اے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو، دل میں برا نہ مان اس بات کو، بس پریشانی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فلما، پر جس وقت جہزا، تیار کر دیا، ہم، ان بھائیوں کو، بے جہازہم، ساتھ ان کے سامان کے، جب ان گندم جو تھی ان کے تھیلوں میں ڈال دی، جالا، رکھ دیا، ڈال دیا، السقایۃ، خاص ٹوپا، خاص پیالہ، سقایا کے معنی ہوتا ہے پانی پینے کا پیالہ، اس سے مراد ہے وہ پیالہ جس سے گندم ماپی جاتی تھی۔ جعل السقایۃ، رکھ دیا، بنا دیا، ڈال دیا، خاص پیالے کو، ٹوپے کو، فی رحل، بیچ تھیلے، اخیہ، اپنے بھائی کے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گندم دے دی گئی، ان کے تھیلوں میں بند کر دی گئی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں وہ غلہ ماپنے والا جو ٹوپا تھا، پیالہ تھا، وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں چھپا دیا، رکھ دیا۔ ثم، پھر، اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، پھر اعلان کیا، ایک اعلان کرنے والے نے، پھر پکارا، ایک پکارنے والے نے، ایتھا، اے، العیرو، خاص قافلے والو۔ قافلے سارے ملک سے آتے تھے گندم لینے کے لیے، تو انہوں نے، پکارنے والے نے، خاص قافلہ جو تھا اس کو پکارا کہ ایتھا، اے خاص قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چوری کرنے والے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے کرندوں میں سے جو ہیڈ تھا، بڑا تھا، کام کرنے والوں، مزدوروں میں سے، ملازموں میں سے، اس نے اعلان کیا کہ اے قافلے، خاص قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو ہے بھائی کا سامان جو تھا اس میں وہ ٹوپا چھپا دیا، تو یہ آگے آئے گا کہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ جو ہے حقیقی مالک ہے اپنی مخلوق کا، وہ اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے وہ جو چاہے جو ہے وہ تدبیر کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، اس کے بھائیوں، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے والدین،
یہ ساری مخلوق جو ہے یہ ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ جو ہے اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، وہ بہتری کے لیے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے کسی کی بہتری کے لیے۔ اب بھائی جو چھوٹا جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوا، خوشی حاصل ہوئی کہ برسوں سے بچھڑے ہوئے بھائی جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تدبیر بتائی کہ اپنا پیمانہ جو ہے گندم ماپنے والا پیالہ جو ہے اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دو، چھپا دو۔ اور ملک کا قانون یہ تھا کہ چور جو ہے جس سے چوری برآمد ہو جائے اس کو جو ہے حکومت جو تھی اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اس کو گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر یوسف علیہ السلام اس کو سختی سے رکھتے اپنے بھائی کو تو یہ ناممکن تھا، قانون نے، یہ خلاف قانون تھی بات، اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا مال کے حقیقی جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی کہ اس کو چوری کے الزام میں جو ہے اپنے پاس تم رکھ سکتے ہو، اور جو ہے اس کے علاوہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا آگے تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ خود بتایا تھا، کیونکہ اللہ حقیقی مالک ہے، والدین، بہن بھائی اور کوئی مخلوق میں سے کسی کا حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور میں نے دوسری بات کی ہے کہ وہ ان کو جو ہے رکھا گیا ہے ان کی چاہت کے مطابق، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ زیادتی کرنے والا ہی نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر بتائی۔ اور میں پھر کہہ دوں کہ اللہ چونکہ مال کے حقیقی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے بھی حق میں بہتری میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ سمجھے۔ ظاہری طور پر جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ اس کو چور بنا دیا گیا ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں یہ یوسف علیہ السلام کی بھی چاہت تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے پاس رہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط لکھی گئیں کہ مسلمان جو ہے حدیبیہ کے مقام سے 6 ہجری کا واقعہ ہے، حج کرنے کے لیے نبی علیہ السلام صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر جو ہے وہ مکہ والوں نے روک لیا کہ ہم تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، بڑی کوشش کی نبی علیہ السلام نے لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر یہ طے ہوا کہ اگلے سال آؤ اور تمہیں حج کرنے کی اجازت ہے۔ شرائط لکھی گئی، ان میں سے ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ والا جو ہے مدینہ آئے، مکہ کا رہائشی جو ہے مشرک جو ہے وہ مدینہ آئے تو اس کو نہیں رکھا جائے گا، اس کو فوراً جو ہے واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر مدینہ کا کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ ظاہری طور پر جو ہے مسلمانوں کے یہ بات خلاف تھی، اور اس بات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے مدینہ سے مکہ جائے تو اس کو روک لیں، واپس نہ آنے دیں، اور ان کا بندہ آئے مدینہ منورہ کافر جو ہے مشرک جو ہے تو ہم اس کو فوری واپس کر دیں۔ اب یہ ظاہری طور پر جو ہے یہ بات انصاف کی نہیں تھی ظاہری طور پر، لیکن اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت تھی، خفیہ طور پر جو سمجھ بوجھ تھی، اس کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصلحت بتا دی کہ اگر کوئی کافر مدینہ آتا ہے تو ہم اس کو فوری اس لیے بھیجنا قبول کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کر کفر پھیلائے گا،
تو اس غلیظ گندے مشرک کافر کو جو ہے فوری طور پر مدینہ سے نکال دینا چاہیے، یہ ہمارے حق میں ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی شخص جو ہے وہ مکہ چلا جائے مسلمان، تو ہمیں اس میں فائدہ ہے کہ مسلمان مکہ جا کر کافروں کے اندر جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے اسلام کی تبلیغ کرے گا، تو کسی نہ کسی کو مسلمان بنا لے گا وہ۔ تو یہ گہرائی میں جو حکمت تھی وہ اللہ اللہ کے رسول جانتے تھے، لیکن عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے۔ اس طرح یہاں بھی جو ہے اعتراض کرنے والے لو جی یہ تو زیادتی ہو گئی، پھر جو یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ دھوکہ کیا ہے، خود ہی جو ہے ان پیادہ رکھ کر اس کو چور بنا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حکم اللہ کا تھا، جو حقیقی مالک ہے اپنی مخلوق کا، یہ اس کا طریقہ تھا، اور اس میں جو ہے کوئی زیادتی نہیں تھی کسی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ میرا بھائی میرے پاس رہے، اور بھائی بھی خوش ہو گیا اپنے بھائی، بڑے بھائی یوسف علیہ السلام کو پا کر، اور وہ بھی وہاں رہنا چاہتا تھا۔ لہذا اس خوشی کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی کہ اس کو جو ہے بغیر تم ایسے نہیں زبردستی نہیں رکھ سکتے، یہ قانون کے خلاف ہوگا زبردستی اپنے بھائی کو رکھنے۔ آپ کی خواہش ہے کہ میرا بھائی میرے پاس رہے، واپس نہ جائے، لیکن زبردستی آپ نہیں رکھ سکتے۔ آپ جو ہے کوئی قانونی طریقہ استعمال کریں کہ اس کے تھیلے میں جو ہے وہ پیالہ رکھ دیں، تاکہ وہ اس کے ذمے جو ہے چوری جو ہے کہ کارروائی جو ہے وہ پڑ جائے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھ لیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ ثم اذنا، پھر پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھل عیرو، اے خاص قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ قالو، کہا ان بھائیوں نے، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سامنے آئے، علیہم، اوپر ان کے۔ جو کرندے جو ہے ان میں سے جو ہیڈ تھا، اس نے جس سے اعلان کیا تھا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، وہ کرندے جو تھے وہ سارے کے سارے اس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے آئے۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سامنے آئے، علیہم، اوپر ان کے، ہاں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ کرندوں کے سامنے آئے، جو اعلان کر رہے تھے کہ اے کافرے والو تم چور ہو۔ تو انہوں نے جو ہے کرندوں سے پوچھا، ماذا تفقدون، ماذا، کیا، تفقدون، تم گم پاتے ہو۔ یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے فلاں چیز کا فقدان ہے، فقدان کے معنی کمی، نقصان، خاتمہ۔ تو ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، تمہاری کیا چیز جو ہے گم ہو گئی ہے، تم ہم پر جو ہے چوری کا الزام لگاتے ہو، بتاؤ تو صحیح کس چیز کی گمشدگی پر جو ہے تم ہمیں چور بنا رہے ہو۔ قالو، کہا ان کرندوں نے، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواع، ٹوپا، پیمانہ، الملک، خاص بادشاہ کا، حقیقی بادشاہ کا۔ ہم مصر کے بادشاہ کا جو ٹوپا ہے، گندم ماپنے کے لیے پیمانہ ہے، ہم اس کو گم پاتے ہیں، ہمیں وہ مل نہیں رہا ہے۔ ولیمن، اور واسطے اس شخص کے، جا جو آئے گا، بہی، ساتھ اس پیمانے کے، پیالے کے، حملو، بوجھ ہے، بعیرن، ایک اونٹ کا۔ اور جو ہے وزیر جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص وہ ٹوپا تلاش کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا ایک اونٹ کا بوجھ گندم کا۔ اور وہ جو اعلان کرنے والا ہیڈ تھا کرندوں کا، وہ کہتا ہے کہ وہ آنا، اور میں بہی، ساتھ اس بات کے، زعیم، ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں۔ میں چونکہ ٹوپا میرے پاس تھا، میری تحویل میں تھا، میرے قبضے میں تھا، میری حفاظت میں تھا، میں ذمہ دار تھا اس ٹوپے کا، تو اس لیے میں جو ہے تمہیں چور بنا رہا ہوں کہ وہ ٹوپا جو ہے
تم نے چوری کیا۔ قالو کہا بھائیوں نے، تاللہ قسم ہے اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، علم تم جانتے ہو تم، ما جئنا نہیں آئے ہم، لنفسدا لے تاکہ نفسدا ہم فساد مچائیں، خرابی پیدا کریں، فی الارض بیچ اس خاص زمین کے۔ بھائی کہنے لگے کہ ہے اللہ کی قسم، آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہاں جو ہے آپ کی سرزمین مصر شہر جو ہے اس کے اندر ہم کوئی فساد برپا کریں چوری کر کے، ایسی ہمارے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ وما کننا اور نہیں ہیں ہم سارقین چوری کرنے والے۔ اب بھائیوں نے جو ہے کرندوں سے کہا بھائی ہم ایسے بندے نہیں ہیں، ہم یہاں مصر شہر میں کوئی فساد مچانے خرابی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم تمہارے چور ہیں۔ قالو کہا ان کرندوں نے فما جزاؤ پس کیا ہے بدلہ ہو اس شخص کا، ان اگر کن تم ہو تم کاذبین جھوٹ بولنے والے۔ اے قافلہ والو، اگر تم میں سے کوئی چور نکلا، ہم تلاشی لیں گے سامان کی، اگر کسی نے اپنے سامان میں چھپا لیا ہوگا تو ہم تلاشی لیں گے۔ اب بتاؤ کہ جو تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے چوری نہیں کیا، اگر تمہارے کسی شخص کے سامان سے وہ پیالہ جو ہے پیمانہ جو ہے وہ برآمد ہو جائے تو تم ہی بتاؤ کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی۔ قالو انہوں نے کہا فما جزاؤ، کرندوں نے کہا پس کیا ہے بدلہ اس شخص کا، ان کن تم کاذبین اگر ہو تم جھوٹ بولنے والے، تم اپنی صفائی دے رہے ہو، اگر تم میں سے کسی کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو تم جھوٹے تو ہو گئے، چور تو ہو گئے تم، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ پھر اس کی سزا کیا ہوگی۔ قالو کہا بھائیوں نے جزاؤہ بدلہ ہے اس کا، من وہ شخص، اس چوری کا بدلہ وہی شخص ہے، وجدہ پایا جائے فی رحلہ 20 بورے جس کے سے، 20 بورے جس کے فہو جزاؤہ پس وہی وہ شخص ہی بدلہ ہے اس کا۔ بھائی کہنے لگے کہ قانون تو ہمارے ملک کا یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کی چیز جو ہے برآمد ہو جائے تو وہ خود جو ہے وہ شخص جو ہے اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اس کو پھر گھر نہیں جانے، جیسے جیلیں بنی ہوئی ہیں ہمارے آج کل، تو یہی سسٹم وہاں تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتی، یعنی جیل میں رکھ لیتی کہ تم نے یہ چوری کیوں کی ہے۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین تمام ظالموں کو۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے جو چور پکڑا جائے، جس کے سامان سے وہ ٹوپا پکڑا جائے گا وہ اس کا بدلہ ہوگا، اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس قانون کو جو ہے تسلیم کر لیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور یہ کہہ دیا کہ ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے یہ اقرار لے کر ان سے شروع ہوتے ہیں۔ فبادا پس شروع کیا یوسف علیہ السلام نے بے اویاتہم بے ساتھ اویات سامانوں ان کے سے، یوسف علیہ السلام نے جو ان کے سامانوں کی تلاشی شروع کر دی، اور سب سے پہلے اپنے بھائی جو تھے، بڑے جو تھے بنیامین سے جو بڑے تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں پھینکا تھا، تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ابتدا کی، یعنی وہ شروع ہوئے بے اویات، وعاء ان سے جمع بے اویات ساتھ سامانوں کے، بہم ان کے، قبلہ پہلے وعاء سامان اخی ہے اپنے بھائی کے۔ اور یوسف علیہ السلام نے پہلے تلاشی جو ہے سامان کی، اپنے بڑے بھائی جو تھے
ان کے سامانوں کے تھیلے کھلوائے، سارے تھیلے گندم کے، اور ان میں سے تلاش کیا، ٹوپا نہیں ملا، اور آخر میں جو ہے اپنے بھائی کا تھیلا جو تھا، وہ بنیامین کا چھوٹے بھائی کا، وہ تھیلا کھلوایا، اور اس میں سے ٹوپا جو تھا وہ برآمد ہو گیا۔ اگر شروع میں کھول دیتے تو پھر وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، تو انہوں نے جو ہے اب سب سے پہلے اپنے بھائی جو ان کے سامان تھے، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان دوسرے بھائیوں کے سامان سے جو ہے انہوں نے ابتدا کی، تلاشی لینے کی۔ ثم پھر استخرجا نکال لیا، ہاں اس پیالے کو، پیمانے کو، گندم ماپنے والے پیمانے کو، من وعاء سامان میں سے، اخی ہے اپنے بھائی کے، چونکہ بھائی کے تھیلے کو آخر میں کھولا جس میں ٹوپا رکھوایا تھا اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے، چنانچہ اس تھیلے میں سے ٹوپا جو تھا وہ برآمد ہو گیا۔ ثم استخرجھا، پھر نکال لیا اس ٹوپے کو، پیمانے کو، من وعاء سامان میں سے، اخی ہے اپنے بھائی کے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، کتنا ہم نے تدبیر بتائی بے یوسف، واسطے یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے بتائی یوسف علیہ السلام، کہ تم ہے غیر قانونی طور پر زبردست سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے، اس کو جو ہے چوری کے عمل سے گزارو، یہ چور ثابت ہو جائے تو پھر تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ ملک کا قانون یہی ہے کہ چور جو ہے، چوری کرنے والا جو ہے پکڑا جائے تو اس کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، گھر نہیں جانے دیتی، یعنی جیل میں بند کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح کتنا ہم نے تدبیر بتائی، قید کے معنی تدبیر، یوسف واسطے یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر اپنے بھائی کو، بنیامین کو رکھنے کے لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتائی تھی کہ اس طرح کرو، وہ چور ثابت ہو جائے پھر تم جو ہے بادشاہ کے قانون میں تم اس کو رکھ لو۔ ما کانا، نہیں تھے وہ یوسف علیہ السلام نے، یا خدا کہ وہ پکڑیں، اخا ہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک کے بیچ دین یا قانون خاص بادشاہ کے، یعنی مصر کے بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو ایسے ہی نہیں پکڑ کر رکھ سکتے تھے، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، اللہ چاہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مالک حقیقی ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ بنیامین بھی اللہ کی مخلوق ہے، یوسف علیہ السلام بھی ان کی مخلوق ہے، اور دونوں کے فائدے کے لیے تدبیر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اس میں کسی کا نقصان تو نہیں تھا، کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم تو نہیں تھا۔ فرمایا ما کانا، نہیں تھے یوسف علیہ السلام نے، یا خدا کہ وہ پکڑنے اخا ہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک کے بیچ دین، بیچ قانون خاص بادشاہ کے، الا مگر ان یشاء اللہ ہو، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، اللہ جو چاہے، کوئی اور بھی تدبیر بتا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ نرفع، اللہ فرماتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں، رفع کے معنی بلند کرنا، درجات درجے، من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں، ہم مخلوق میں سے جس کے چاہیں ہم اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وہ فوق، اور اوپر، کل ہر ذی علم، علم والے کے، علیم، وہ اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، ہر عالم فاضل شخص کے مقابلے میں اللہ بہت زیادہ بے حد و حساب علم رکھنے والا ہے۔ قالو، کہا ان بھائیوں نے، ان اگر یسرک، اس نے چوری کی ہے، فقد، بس تحقیق، سارا کا چوری کی تھی، اخن، بھائی نے، لہو، جو واسطے اس کے تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ اب جب چوری پکڑی گئی تو بھائی کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یوسف ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی وزیر صاحب
اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، اور یہ الزام کس پر ہے؟ یوسف علیہ السلام پر۔ کیا الزام ہے؟ الزام کی حقیقت کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ازل سے پیغمبر تھے، اور پیغمبر جو ہے بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر یہ عورتیں جو تھیں ان کے اندر جو ہے محبت پیدا ہو گئی اس عظیم چہرے والے شخص سے، اس پاکیزہ چہرے والے شخص سے۔ ہر عورت، حالانکہ وہ شادی شدہ تھیں، لیکن ہر عورت جو ہے اس کے دل میں جو ہے یوسف علیہ السلام سے محبت پیدا ہو گئی ان کے چہرے کی وجہ سے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ عورت مرد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مرد عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، دونوں پر پابندی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یہ بالکل جاہل ہیں، ان کے پاس نہ کوئی قانون قرآن کی دلیل ہے نہ کوئی حدیث کی دلیل ہے۔ یہ قرآن کی دلیل ہمارے سامنے ہے کہ ان عورتوں کے سامنے جب یوسف علیہ السلام جو تھے دوسرے کمرے سے لائے گئے تو سب جو تھے ان کے چہرے میں ایسی گم ہو گئی، دیکھتی رہیں، ٹکٹ کی باندھ کر کے چھریاں جو تھیں ان کے ہاتھوں پر چل گئی پھروں کی بجائے۔ تو یہ قرآن کی گواہی ہے کہ عورت جو ہے اگر کسی مرد کا جو ہے غیر مرد کا جو ہے چہرہ دیکھ لیتی ہے اور اس کے دل میں اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی، وہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل قرآن پاک کی ہم پڑھ کر آئے سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس طرح میں نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی 2 ازواج مطہرات کے ساتھ ایک حجرے میں بیٹھے تھے کہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اجازت لے کر اندر آ گئے۔ مومنین کی ماؤں نے چہرے نہیں ڈھانپے، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تم نے چہرے کیوں نہیں ڈھانپے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو اس کے چہرے کو دیکھتی ہو نا، لہذا اپنے چہرے پر یعنی آنکھوں کے سامنے پردہ کر لو، تم غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں موجود ہیں کہ چہرے سے جو ہے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے دیکھنے والے کے دل میں، اس لیے چہرہ جو ڈھانپنا لازمی ہے۔ اور جو خوش نصیب گئے ہیں سعودیہ عمرہ و حج کریں گے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والی بے شمار عورتیں ہیں جن کے چہرے جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ جب ہم طواف کر رہی ہوتی تھیں بیت اللہ کا، چونکہ طواف عبادت ہے، عبادت میں چہرہ جو ہے عورت ڈھانپ نہیں سکتی، ننگا رکھے عبادت میں، نماز میں، طواف میں۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ جب ہمارے برابر آدمی آتے تو ہم فوراً چہرہ جو تھا وہ ڈھانپ لیتے، اور جب ہمارے دائیں بائیں کوئی مرد نہ ہوتا ہم چہرہ ننگا کر لیتے، کیونکہ طواف عبادت ہے، اس لیے عبادت میں چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے عورت کو۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے برابر طواف کرتے ہوئے کوئی غیر مرد آتا تو ہم فوراً جو ہے کپڑا جو ہے وہ چہرے پر جو ہے ڈال لیتی۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اور قرآن ہے، اس کو جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا، نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں، ہاتھوں کا نہیں، یہ سب جو ہے یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، یہ 72 فرقوں کا فتنہ ہے، یہ دین اور اسلام نہیں ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ چہرہ تو ہاتھ بڑی دور کی بات ہے، عورت کی آواز پر بھی پابندی ہے۔ مجبوراً جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں سے کوئی سوال پوچھے تو سوال پوچھنے والے کو قرآن کہتا ہے من ورائے حجاب۔ اگر نبی کی بیویوں سے تم کوئی سوال پوچھنے آئے ہو تو پردے میں کھڑے ہونا، سامنے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اوٹ میں کھڑے ہونا ہے، اور بی بی نے بھی پردے میں کھڑے ہونا ہے، اوٹ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری آواز میں جو ہے نرمی نہیں ہونی چاہیے غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے،
ورنہ نرمی کی وجہ سے غیر مرد جو ہے وہ کچھ اور نتیجہ جو ہے اخذ کرے گا۔ تو یہ جو ہے آواز پر پابندی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز میں اگر امام بھول جاتا ہے تو مرد جو ہیں وہ کہیں گے سبحان اللہ، اور اگر مردوں میں سے کوئی نہیں بولتا ہے تو عورت جو ہے لقمہ دیتی ہے امام کو اصلاح کے لیے، اس کی غلطی کی اصلاح کے لیے، تو وہ سبحان اللہ جیسا کلمہ نہیں بولے گی، وہ الٹے ہاتھ پر جو ہے تالی بجائے گی، الٹے ہاتھ پر۔ تو یہ ہے قرآن و حدیث سے دلیل۔ اور قرآن سے ایک اور دلیل ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں 3 مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے، تو ان کے سامنے وہ بچڑا بھون کر جو ہے لے آئے، اور وہ ہاتھ ان کے جو ہے بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ وہ موجودہ زمانے کی عورتوں کی طرح جو ہے وہ اسے ان کے سامنے ایسے ہی نہیں آ گئی، پیغمبر کی بیوی تھی، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کے بارے میں نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، نہ ان کو پتہ، ان کی بیوی کو پتہ تھا کہ یہ بندے ہیں یا فرشتے ہیں۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب وہ ان کو خوشخبری دی گئی تو پھر وہ فرشتوں کے سامنے آ گئی، وہ ورنہ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، سن رہی تھی باتیں۔ تو یہ دلیلیں جو قرآن و حدیث سے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف عورت کا چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ بھی ڈھانپنے چاہیے، بلکہ اس کی آواز جو ہے وہ بھی غیر مردوں کے لیے جو ہے منع ہے۔ تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ تو کیا کہنے ہیں جی، پپو کے ابا تم نے پرسوں جو ہے بینگن جو لائے تھے وہ بڑے جو ہے کیڑے مکوڑے تھے ان کے ساتھ، ذرا تم پپو کو سامو، میں آج دکاندار سے جو ہے وہ لے کر آتی ہوں، تم نے تو وہ سارے جو ہے تمہارے لائے ہوئے بینگن جو تھے وہ تو کانے نکلے۔ یہ عقل مند بنتی ہے، دکاندار دے کول جا کے انہیں بغیر کیڑے بینگن دے انہیں، بالکل اجازت نہیں۔ میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہری رہو اپنی گھروں میں، بلا مقصد باہر نہ نکلو گھروں سے، کوئی انتہائی مجبوری ہو تو پھر نکلو، لیکن وہ بھی چادریں اوڑھ کر، ایڑیاں بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے، سر ماتھا چہرہ کوئی چیز ننگی نہیں ہونی چاہیے جسم کی۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور ان فرقوں اور فتنوں نے جب قرآن حدیث پڑھے ہی نہیں ہے، وہ مانتے نہیں اس کو، تو اس قسم کے جہالت کے جو ہے وہ فتوے، یہ جہالت کے بیانات دیتے ہیں کہ یہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے۔ سارے فتنے ہی چہرے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا، الزام لگا دیا کہ جی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بڑا بھائی جو تھا یوسف علیہ السلام مراد ہے، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام جو کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پیغمبر جو ہے اس کا چہرہ جو ہے بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔ میں نے یہاں سے جو ہے وہ مڑ گیا تھا ان عورتوں کی طرف جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے دیکھے اور وہ بے خود ہو گئی، بے بس ہو گئی، اپنے سے باہر ہو گئی۔ وہ تو چونکہ یوسف علیہ السلام پیدائشی پیغمبر تھے، خوبصورت تھے، معصوم تھے، تو جب بچے تھے تو پھوپھو جو تھی ان کی، وہ بھائی یعقوب علیہ السلام سے جو ہے درخواست کر کے جو ان کو اپنے پاس لے گئی گھر میں 1 سال کے لیے، کہ بھائی یہ بیٹا جو ہے مجھے 1 سال کے لیے دے دو۔ اب بہن کا سوال تھا، بھائی نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب جب سال پورا ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی پھوپھو کو کہ وہ واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کیا تدبیر کی، جب آخری دن آیا تو اس نے پٹکا باندھ دیا کرتے کے نیچے، ان کے جسم پر لپیٹ دیا، اور بھائی کو کہا کہ دیکھیں جی
آپ کے بیٹے نے میرا پٹکا چوری کیا ہے، قانون یہ ہے کہ چور کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، جس کی چوری ہوئی ہے یا گورنمنٹ، تو میں جو ہے یہ اس نے میرے چوری کیا ہے، پٹکا چھپایا اس نے اپنی کمر پر۔ اب یہ ساری باتیں محبت کی ہے، وہ دینا نہیں چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کو واپس۔ یہ پھپھو ہے، آج کی جو ہے خبیث ترین گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لعنتی عورتیں جو ہے وہ جھوٹ بول بول کر بچوں کو جو ہے پھوپھیوں کے، چچاؤں کے، تایوں کے خلاف کر دیتی ہیں، تاکہ وہ ان کے نزدیک ہی نہ آ سکیں اور نہ یہ ان کے نزدیک جا سکیں۔ اتنی جو ہے خباثت ان کی جو ہے، جو کمینے گھروں سے ہوتی ہیں، اتنی خباثت ان کے جو ہے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو جو ہے پھوپھیوں سے، چچاؤں سے، تایوں سے جو ہے بولنے نہیں دیتی۔ اور یہ پھوپھی دیکھو یوسف علیہ السلام کی کتنی محبت ہے، یوسف علیہ السلام کو نہ واپس کرنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے کمر کے گرد پٹکا باندھ دیا اپنا کرتے کے نیچے، اور بھائی سے کہا کہ میرے بھائی اس نے میری چوری کی ہے، میں اس کو واپس نہیں کروں۔ یہ محبت بڑا یہ کوئی سچا الزام نہیں تھا، یہ محبت والا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنایا۔ اور یعقوب علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو، رکھ لو، اور رکھنا ہے پھر اور رکھ لو۔ تو یہ تھا واقعہ جس پر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور وہ چوری یہ تھی کہ پھپھو جو ہے وہ 1 سال کے جو ہے وعدے پر لے کر گئی ان کو ان کے اپنے پاس، جب مدت پوری ہونے کو تھی تو وہ جو ہے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بھائی کے ساتھ بہن بھائی کی محبت اللہ کی طرف سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کمینیاں جو ہیں، کمینے خاندانوں سے جو ہے وہ جھوٹ بول بول کر جو ہے بچوں کے دماغ جو ہے ان کو پاگل کر دیتی ہیں، ان کو جاہل بنا دیتی ہیں جھوٹے قصوں سے، تاکہ یہ جو ہے اپنے جو ہے باپ کے رشتہ داروں سے دور رہیں اور اس باپ کے رشتہ دار جو ہے ان سے دور رہیں۔ تو یہ تھا واقعہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ تھی وہ چوری کہ پھپھو جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی تھی، تو انہوں نے جو ہے بھائی سے جو ہے یہ جو ہے کام کر کے جو ہے ان سے اجازت لی کہ چونکہ یہ میرا چور ہے، پٹکا چرایا اس نے، لہٰذا میں اس کو نہیں واپس کروں گی۔ بھائی مسکرائے، سمجھ گئے کہ بہن جو ہے محبت کرتی ہے بیٹے سے، فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو یہ تھی حقیقت اس چوری کی جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا فاصر رہا، پر چھپا لیا اس بات کو۔ جب انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کیا تو اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے، تکلیف تو ہوئی کہ یہ مجھ پر الزام جھوٹا لگا رہے ہیں چوری کا، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ ابھی انہوں نے جو ہے اس پہ کوئی بحث نہیں کی۔ فاصر رہا، پر چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے فی نفس بیچ اپنے دل کے۔ یہ دل کو جو ہے پریشان کرنے والا الزام جو تھا وہ تو سن لیا یوسف علیہ السلام، لیکن جواب نہیں دیا۔ اپنے دل میں جو ہے اس خرج جو تھی اس الزام کی وہ دل میں چھپا لی، اظہار نہیں کیا کہ تم نے میری دل آزاری کی ہے، نہیں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو لہم واسن کے۔ اس وقت اس موقع پر جو ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ہے اپنی صفائی نہیں دی کہ میں نے چوری نہیں کی تھی، اصل واقعہ یہ ہے، چپ کر رہے۔ فرمایا کہ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور نہ ظاہر کیا اس بات کو لہم واسن کے۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے اتنی بات کہی، قالا کہا، انتم تم لوگ شرن برے ہو مکانن ٹھکانے کے اعتبار سے، تم جس جگہ پر پہنچ چکے ہو نا وہ تمہارے لیے بہت بری جگہ ہے، گمراہی کی۔ انتم، قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، انتم تم شرن برے ہو مکانن ٹھکانے کے اعتبار سے، جس مقام پر تم پہنچ چکے ہو نا
باپ کی اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے وہ تمہارے لیے بہت برا مقام ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم و زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے تصفون جو تم بیان کرتے ہو، جو تم نے الزام لگایا ہے اس کے بڑے بھائی پر، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، پھپھو نے پٹکا خود باندھا تھا کرتے کے نیچے ان کی کمر کے گرد تاکہ میں اس کو واپس نہ کروں بھائی کو۔ وہ اور جو ہے کچھ دیر جو ہے یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ یہ پھوپھی تھی جس کی محبت جو ہے بھتیجے تھے اور لا تعداد لانتے برسیں ان خبیث عورتوں پر، کمینی عورتوں پر جو جھوٹے قصے سنا کر اولادوں کو جو ہے وہ بدظن کرتی ہیں، دشمن بناتی ہیں باپ کے بہن بھائیوں سے۔ ان پر رب کی لعنتیں نازل ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے تصفون جو تم بیان کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا رب کہ تم جو کچھ بیان کرتے ہو نا کہ اس کے بھائی نے چوری کی تھی، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ بھائی نے چوری نہیں کی تھی، وہ پھوپھی کی محبت تھی جو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، چوری کا الزام لگا کر بتائی نہیں ان کو بات، لیکن حقیقت یہ تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے خاص وزیر، انا بے شک لہو واسطے اس بھائی کے ابن باپ ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بہت زیادہ۔ وہ بھائی پھر یوسف علیہ السلام نے کہنے گیا، وزیر محترم، اس شخص کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، فخذ، پس تو پکڑ لے، احدہ، کسی ایک کو، نا ہم میں سے، مکان ہو، اس کی جگہ پہ۔ اس نے چوری کی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، اس کو صدمہ پہنچے گا اس کو رکھنے، آپ کے رکھنے سے، تو ایسے کیجئے اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو جو ہے پکڑ لو، رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ انا، بے شک ہم نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، کا تجھ کو، من المحسنین، حقیقی نیکی کرنے والوں میں سے، ہم آپ کو نیک انسان دیکھتے ہیں۔ ہماری التجا ہے کہ اس کو دے دو، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، یا اللہ کی پناہ، یا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان ناخذ، یہ کہ ہم پکڑیں، الا، سوائے، من، اس شخص کے، وجدنا، پایا ہم نے، متاعنا، سامان اپنا، عندہ، پاس، جس کے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ میں کسی اور شخص کو پکڑوں، اس شخص کے علاوہ جس سے ہمارا سامان چوری کا برآمد ہوا ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس جرم سے کہ چور کوئی ہو اور اس کی جگہ میں کسی اور کو چور بنا کر قید کر لوں، تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، پناہ اللہ تعالیٰ کی، ان ناخذ، یہ کہ ہم پکڑیں، الا، سوائے، من، اس شخص کے، وجدنا، پایا ہم نے، متاعنا، سامان اپنا، عندہ، پاس، جس کے، جس سے ہمارا چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم جو ہے اپنے پاس چور بنا کر رکھ لیں، بے گناہ کو، میں اس جرم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ جرم نہ ہونے دے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا جو شیطانی نظام ہے، بے گناہوں کو جو ہے پکڑا جاتا ہے، بے گناہوں کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے پیچھے چونکہ وہ حکمران ہوتے ہیں، اسمبلیوں کے ممبر ہوتے ہیں، وزیر کبیر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں، وہ کسی کو قتل کریں، چوریاں ڈاکے ماریں، کچھ نہیں بگڑتا ان کا، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔
اگر انہیں قرآن پڑھا ہوتا تو وہ بھی کہتے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ پولیس والے کبھی ایسے یہ جرم نہ کرتے بے گناہوں کو پکڑ کر۔ وہ کہتے اللہ کی پناہ، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے، ہم تو جو مجرم ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں مجرم جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ان کے خلاف جو ہے مقدمہ ہی نہیں بنتا، اگر بن بھی جائے تو پھر جو ہے وہ بدمعاشی سے، دھمکیوں سے جو ہے وہ گواہوں کو جو ہے وہ مرعوب کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، خبردار ہمارے خلاف گواہی دی۔ یہاں تو نظام جو ہے، جو کافروں کا فتنہ ہے وہ فتنہ ہی فتنہ ہے، یہاں پر تو امن سلامتی کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انا، یوسف علیہ السلام نے کہا انا، بے شک ہم اذن اس وقت ظالمون، البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اگر ہم جس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے چوری کا، اس کو چھوڑ کر کسی اور بے گناہ کو ہم جو ہے چوری کے ضمن میں رکھ لیں تو ہم تو بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ یہ دیکھیں کیا قرآن باتیں کر رہا ہے۔ جو بے گناہ پر جھوٹے مقدمے بناتا ہے وہ ظالم ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ جو کسی کی زندگی برباد کرتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر، جھوٹا مقدمہ بنا یا بنوا کر، یا ظالم کی وکالت کرتا ہے، یہ سب ظالم ہیں۔ یا جج جو ہے وہ کسی طریقے سے مرعوب ہو کر یا سفارش سے جو ہے وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے، یہ سب ظالم ہیں، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ان کو عبرتناک سزا ملے گی۔ یہ حقوق العباد معافی نہیں ہوگی ان کی، یہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اپنا حق جو ہے اللہ معاف کر دے گا بندوں کو، اپنا حق، لیکن بندوں کا حق جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جو ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ، اس کی سزا جو ہے مل کے رہے گی۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق نہیں معاف کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ جی میں نے حج کیے، عمرے کیے، میں نے نمازیں پڑھی، میں یہ کیا وہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو لائن لگی ہوئی، کیوں بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ ایک کہ جی میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا، اس نے مجھ سے پیسے چھین لیے تھے، اس نے میری فلان چیز پر غاص بنا قبضہ کر لیا تھا، اس نے میری عزت مجھے ذلیل کیا تھا، اس نے میرے جو ہے بیٹے پر یا بیٹی پر اس نے ظلم کیا تھا۔ وہ سارے جو ہے کھڑے ہوں گے، اللہ جو ہے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو بانٹ دو۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان سب جو باقی رہ گئے ان کے سب کے گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ یہ حدیث کے اندر طریقہ کار نبی علیہ السلام فرما دیا۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ اس کا معاوضہ دے گا معاف کرنے کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے ظالم نے کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ظالم جو ہے بعد میں جو ہے وہ تائب ہو گیا ہے، اس نے رو رو کر جو ہے اللہ سے فریاد کی گئی، یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اس کے رونے پر ترس کر کے اس کو معاف کر دے گا۔ اب قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو اس ظالم کو جس نے اللہ سے جو ہے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اس کو اللہ فرمائیں گے نہ، مظلوم جو ہے اس ظالم کے مقابلے جو مظلوم ہے اس کو اللہ فرمائیں گے کہ اس نے تیرا حق مارا تھا، اچھا ہاں جا ذرا میری جنت کے اندر ایک چکر لگا کے آ۔ وہ جنت کے اندر جب چکر لگائے گا تو اس کو دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گی، وہ سب کچھ ہی بھول جائے گا، سارے ظلم ہی بھول جائیں گے۔ جنت میں داخل ہو کر واپس آنے پر سب کچھ وہ غم جو ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ آئے گا اللہ پوچھے ہاں بھائی دنیا میں تیرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کوئی تکلیف نہیں؟ جی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے مظلوم کو جو ہے جو گناہ گار ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا چکر لگوا کر جو ہے جب وہ کہے گا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو اللہ اس کو بھی جنت دے دیں گے، اور ظالم کی فریاد جو ہے وہ بھی قبول کی ہوگی، اللہ نے توبہ جو ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جو حدیث میں بیان ہو۔
اس لیے کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہو تو سوچ لیں کہ حقوق العباد جو ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم حکمران ہیں، ہم اعلیٰ سیٹوں والے بدماش ہیں، ہم نہیں، اللہ کے سامنے کسی کی بدماشی نہیں چلے گی۔ قیامت کے دن تو جو ہے پیغمبر جو ہے رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بے گناہ کو رکھ لیں گناہ گار کی جگہ تو ہم تو ظالم ہوں گے، ایسا ہم ظلم نہیں کرنے والے، ہم نہیں ظلم کریں گے۔ تو جی میں پڑھ دوں دوبارہ جلدی۔ ولما داخل ہوئے، جس وقت وہ داخل ہوئے بھائی علی یوسف، سامنے یوسف علیہ السلام کے، یعنی ان کے کمرے میں داخل ہوئے، آوا، یوسف علیہ السلام نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا، الیہ، طرف، ہے، اپنے، اخاہ، بھائی اپنے کو۔ جب بھائی ان کے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اس کو جو ہے تخت پر جو ہے اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ کالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، انی، بے شک میں ہی، اخو کا بھائی تیرا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس، بس نہ تو پریشان ہو، نہ دل میں برا بنا، نہ پریشان ہو، بما، بسبب اس کے جو کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، جو کچھ انہوں نے تجھے مجھ سے جدا کر کے جو ہے، مجھ کو تجھ سے جدا کر کے جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اب اس کو نکال دو دل سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشیاں ہی ہیں، رحمت ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کی برائیوں، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو۔ فلما، پر جس وقت جہزہم، تیار کر دیا ان کو، بھائیوں کو، بجہازہم، ساتھ ان کے سامان یعنی گندم کے، جعل السقایۃ، رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے خاص پیمانہ، خاص سقایا میں نے پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، ساقی کوثر پر پانی پلانے والے، ساقی کے معنی پانی پلانے والا۔ یہ لفظ نکلے ہیں اردو سے، ایک لفظ کو ہلا جلا کر دیکھیں گے تو کئی لفظ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جعل السقایۃ، رکھ دیا انہوں نے خاص ٹوپا، خاص پیالہ، فی رحل، بیچ تھیلے، اخی، اپنے بھائی کے، ثم، پھر اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیرو، اے خاص قافلے والو، انکم، العیر کے معنی خاص قافلے، اے خاص قافلے، یا ایتھا، اے العیرو، خاص قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چوری کرنے والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا بھائیوں نے، واقبلوا، اور وہ سامنے آ گئے، علیہم، اوپر ان اعلان کرنے والوں کے، ماذا تفقدون، کیا تم گم پاتے ہو، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا کرندوں نے، نفقد، ہم گم پا رہے ہیں، سوا، ٹوپا، پیمانہ، الملک، خاص بادشاہ، مصر کے بادشاہ کا، ولمن، اور واسطے شخص کے جا جو آئے گا، بہی، ساتھ اس ٹوپے کے، حمل و بعیر، بوجھ گندم کا دیا جائے گا، ایک اونٹ کے برابر، بعیر کے معنی اونٹ، جو اس ٹوپے کو لائے گا، جو چوری ہوا ہے اس کو جو ہے لائے گا تلاش کر کے، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ گندم جو ہے دی جائے گی انعام کے طور پر۔ وَأَنَا، اور میں، بہی، ساتھ اس کے، زعیم، ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں۔ جو ہیڈ تھا کرندوں کا، اس نے کہا کہ میں اس ٹوپے کا ذمہ دار ہوں اور میں ہی، میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اس ٹوپے کو تلاش کروں۔ قالو، کہا انہوں نے بھائیوں نے، تاللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، لقد، البتہ کہ، علم، تم جانتے ہو، تم ما جئنا، نہیں آئے ہم، لنفسد، تاکہ ہم فساد مچائیں، فی الارض، بیچ زمین کے، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے۔ قالو، کہا ان کرندوں نے، فما جزاؤہ، پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا، ان کنتم، اگر ہو تم، کاذبین، جھوٹ بولنے والے، اگر تم میں سے کسی پہ سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، چور ثابت ہو گیا، تو تم بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تم خود ہی بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، بدلہ ہے اس شخص کا، من، جو شخص وجدہ، پایا گیا، فی رحلہ، بیچ اس کے تھیلے کے، جس کے تھیلے میں سے سامان پایا جائے گا، وہ شخص جو ہے تھیلے والا ہی وہ اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو گورنمنٹ جو ہے چور کی صورت میں جو ہے وہ اپنے پاس جیل میں رکھ لے گی۔ فہو جزاؤہ، پس وہ شخص ہی جو چور ہے وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، یہی ہم بدلہ دیتے ہیں تمام ظالموں کو۔ بھائی کہنے لگے کہ ہم اسی قانون پر عمل کرتے ہیں کہ چور جو ہے پکڑا جائے تو اس کو جو ہے قید کر لیا جائے۔
فبادہ پس شروع ہوئے یوسف علیہ السلام بِأَوْعِيَتِهِمْ سامانوں ان کے سے قبل پہلے وعاء سامان اخی ہے اپنے بھائی کے، بھائی تلاشی لینے کے لیے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائیوں کے تھیلے کھلوائے، پھر آخر میں اپنے چھوٹے بھائی کا تھیلا کھلوایا، ثم استخرجھا پھر نکال دیا اس ٹوپے کو من وعاء اخیہ سامان اپنے بھائی کے میں سے۔ کذالک اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح کتنا ہم نے تدبیر سکھائی یوسف آواز سے یوسف علیہ السلام کے، ہم نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائی کو تو زبردستی نہیں رکھ سکتا بغیر کسی وجہ کے، اس لیے یہ تدبیر کر تاکہ وہ چوری کے ضمن میں پکڑا جائے اور تم اس کو رکھ لو۔ ماں کانا نہیں تھے یوسف علیہ السلام نے یا خدا کہ وہ پکڑیں خواہ ہو اپنے بھائی کو فی دین الملک کے بیچ دین خاص بادشاہ مصر کے بادشاہ کے، مصر کا بادشاہ کا جو قانون تھا اس میں وہ اپنے بھائی کو کسی بھی صورت نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، اللہ جو بھی تدبیر کرتا ہے وہ رکھ سکتے تھے، اللہ کی تدبیر پر ویسے جو ہے بادشاہ کے قانون کے تحت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق اور اوپر کل ذی علم ہر علم والے کے، علیم وہ اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ دنیا کے تمام عالموں فاضلوں کے مقابلے میں اللہ سب سے اعلیٰ بہت وسیع علم رکھنے والا۔ کالو کہا انہوں نے بھائیوں نے این یسرق اگر اس شخص نے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، فقط سرق کا پس کہ چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو جو واسطے اس کے تھا، من قبل اس سے پہلے، اگر اس نے چوری کیا تو اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا پر چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے فی نفس بیچ اپنے دل کے، وَلَمْ يُبْدِ اور نہ ظاہر کیا انہوں نے ہاں اس بات کو لہم واسطے ان کے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کالا کہا یوسف علیہ السلام تم شرن برے ہو مکان ٹھکانے کے اعتبار سے، جس جگہ تم پہنچ چکے ہو جرائم والے ذہن اور جرائم والے عملوں کی وجہ سے وہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ واللہ عالم اور اللہ زیادہ جاننے والا بما ساتھ اس کے جو تصفون تم بیان کرتے ہو، جو چوری کا الزام لگاتے ہو وہ اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ کالو کہا انہوں نے بھائیوں نے یا ایوہ العزیز و اے خاص وزیر، ان بے شک لہو واسطے اس بھائی کے ابن باپ ہے، شیخن بوڑھا کبیرن بہت زیادہ، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ فخذ پس تو پکڑ لے احدنا کسی ایک ہمارے کو مکان نہ ہو اس کی جگہ، اس کے بدلے تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، اس بھائی کو چھوڑ دے کیونکہ اس کا بھائی بہت بوڑھا ہے، وہ اس کے غم کو پریشانی کو برداشت نہیں کر سکے گا بڑھاپے میں۔ انا بے شک ہم نرا کا ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو من المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں میں سے۔ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ پناہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان ناخذ یہ کہ ہم پکڑیں الا سوائے من اس شخص کے وجدنا پایا ہم نے متاعنا سامان اپنا عندہ پاس جس کے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے سامان سے ہماری چوری پکڑی گئی ہے اس کے علاوہ ہم کسی بے گناہ کو پکڑ کر رکھ لیں، میں اس بات پر اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ انا بے شک ہم اذن اس وقت لظالمون البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اگر ہم ظالم کے بجائے کسی مظلوم کو رکھ لیں تو ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ کاش ہماری قوم کو اس قرآنی باتوں کی نصیحت پر پتہ ہوتا، قرآن پڑھتے سمجھ کر پڑھتے تو اتنا جرم نہ پھیل جاتا اس معاشرے کے اندر کہ جس نے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، بے رحم ظالم پیدا ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔